الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 حق جل مجدہ کا ارشاد مبارک ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث روایت فرماتے ہیں کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4918۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن سعد انصاری رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات راوی ہیں، یقولان روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرنے سے، حمایت کرنے سے ہاتھ کھینچ لے جس وقت اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی شخصیت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کے مال و متاع پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی اس وقت مدد نہیں فرماتے جب اسے مدد کی تمنا اور آس ہوتی ہے، لیکن جو بندہ مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے، حمایت کرے جب اس کی عزت پر، آبرو پر، مال و متاع پر، شخصیت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس وقت مدد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی اس وقت مدد فرماتے ہیں جب اس کو مدد کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4884۔ یہ جو آیت مبارکہ اور دو حدیثیں آپ حضرات کے روبرو پیش کی گئی، اس کا نچوڑ اور خلاصہ اور لب لباب
صرف ایک بات ہے کہ ایمان والا دنیا جہاں میں جس روئے زمین پر بسا ہوا ہو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو بازو سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تجھ کو بھائی دے کر کے بازو دیا، طاقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، مدد اور حمایت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ میرا بھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی بتایا ہے۔ تو جو حمایت، جو مدد، جو نصرت ہم اپنے سگے بھائی کی، اپنے بھائی کی کرتے ہیں، وہی حمایت، وہی نصرت، وہی مدد ہمیں اپنے ایمان والے اسلامی بھائی کی بھی کرنی چاہیے۔ گزشتہ آپ حضرات اس بات کا تجربہ کر چکے ہیں کہ مسلسل اسرائیل فلسطینی بھائیوں پر حملہ کیے جا رہا ہے، اب چند روز سے رکا ہوا ہے، بمباری رکی ہوئی ہے، لیکن اندر خانے حملے جاری ہے۔ اور ارد گرد کے جو مسلم ممالک ہیں، 7-8 ملک ہے جو مسلم ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کر آپ بتائیے کوئی ایک ملک کہ جس نے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی ہو۔ جبکہ 3 طریقے ہیں کسی بھی برائی کے، کسی بھی غلط چیز کے، غلط کام کے، غلط حرکت کے روکنے کے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہاتھ سے روکو۔ جیسے بہت سارے ملکوں کو یہ اختیار ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے ہتھیار سے دھمکا کر، ڈرا کر، بتا کر، سمجھا کر ایک بہت بڑی تباہی کو رکا سکتے تھے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، استطاعت نہیں ہے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کا استعمال، اپنے ہتھیار کا استعمال کر سکیں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، کم سے کم زبانی احتجاج تو درج کرایا جاتا۔ وہ بھی نہیں ہوا۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کیا مسلمان ایسی پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ آخری درجے کا ایمان اپنے اندر رکھے کہ دل سے اس کو برا جانے، برا سمجھے؟ تو یہ ہر مسلمان کی، چاہے وہ روئے زمین کے جس حصے پر بستا ہو، ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ لکھ سکتا ہے لکھ کر، بول سکتا ہے بول کر۔ ہم عربوں سے متنفر نہیں کرا رہے ہیں، مسلم ملک سے متنفر نہیں کرا رہے ہیں، ہم آئینہ دکھا رہے ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ جبکہ اقبال نے ایسے ہی ایک آئینہ دکھایا یہ کہہ کر کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ عربوں کا ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، کرسی کا نشہ نہیں تھا۔ اللہم ابتعثنا من عبادت العباد اذا عبادت اللہ وحدہ کا نعرہ تھا کہ ہم تو نکلے ہی ہیں انسانیت کے لیے، ظلم و جور سے نکالنے کے لیے، انصاف اور عدل کی طرف لانے کے لیے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد تم اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات،
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہی حال آج مسلم ملکوں کا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اسلام ان میں موجود نہیں ہے۔ شیخ احمد یاسین 1937 میں پیدا ہوئے، 2004 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ فرماتے ہیں ہم چھوٹے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہود غزہ پر قابض ہیں، جب بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہود پورے عرب پر قابض ہیں سوائے غزہ کے۔ ہم نالا ہیں ان مسلم ممالک سے کہ جو تجاہل عارفانہ لیے بیٹھے ہیں، جان بوجھ کر جاہل بنے بیٹھے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نالا ہیں 1964 میں کہی گئی سید ہاشمی میاں اشرفی کی بات سے کہ یہود و سعود بھائی بھائی ہیں، اس کو سچا ہوتا دیکھ کر ہم نالا ہیں کہ کوئی کارروائی، کوئی احتجاج درج نہیں کرایا گیا کہ یہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں باز آ جانا چاہیے۔ ہم اس سے نالا ہیں، اور جن کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کر کے عرب ملکوں سے بدزن کرایا جا رہا ہے، تو انہیں اپنے ہاضمے کو درست کرانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جو ہضم کیا ہے معلومات کے لائن سے وہ غلط ہضم کیا ہے، انہیں اپنے ہاضمے کو درست کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات امت اسلامیہ کے سمجھ میں آ جائے اور حمایت میں، نصرت میں مسلمان جس لائن سے حمایت و نصرت کر سکتا ہو کرنے کی کوشش کرے، اور جن حضرات کی عقل کا فطور یوٹیوب کے لائن سے پھیل رہا ہے اور وہ پھیلا رہے ہیں، ہماری ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنے ہاضمے کو درست کر لیں۔ جو معلومات انہوں نے ہضم کی، جو انہیں پچی نہیں، جس کی وہ قے کر رہے ہیں، جس کی وہ الٹی کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاضمے کو درست کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔